الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے فوڈ مینجمنٹ۔ بہت عرصہ پہلے ایک مرتبہ جوبرگ سے موزمبیق جاتے ہوئے وائٹ ریور جانا ہوا، جو وہاں میزبان تھے وہ ہمیں جنگل میں لے گئے۔ ایک جگہ پر شیر دیکھا تو جو گائیڈ تھا اس نے یہ بتایا کہ شکار شیرنیاں کرتی ہیں، مگر پہلے شیر کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد شیرنیاں خود کھانا کھاتی ہیں۔ یہ بات سن کے میں مسکرا پڑا۔ تو وہ گائیڈ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کے لیے یہ انوکھی چیز ہے، ہمارے لیے یہ روٹین کی چیز ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بھی شیرنیاں کھانا بناتی ہیں اور شیر پہلے آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فطرت کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے نظام کو عورت کی ذمہ داری بنا دیا ہے، اس لیے عورت کو خدمت کے ذریعے سے جنت ملے گی۔ باقی یہ فوڈ کا ٹاپک عورتوں کے لیے جتنا زیادہ دلچسپ ہے، مردوں کے لیے یہ اتنا غیر دلچسپ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر فیلنگز ہی نہیں ہوتی کھانا پکانے کے بارے میں تفصیلات جاننے کی۔ بہت شروع میں شادی کے بعد ایک دن اہلیہ کچن میں کام کر رہی تھی، تو ہمیں خیال آیا کہ بھئی ہم بھی جائیں اور روٹی پکانے میں، آٹا گوندنے میں اس کی ہیلپ کریں۔ سنت ہے اور ہمیں سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ جب دروازے پر پہنچے کچن کے، تو وائف نے دیکھا کہ یہ کچن میں کیوں آ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے آئی اور دروازے پہ مجھے روک لیا۔ آپ یہاں اندر کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا یہ کھانا بنانا میرا ڈپارٹمنٹ ہے، میں بناؤں گی اور آپ کو دسترخوان پہ پکا پکایا کھانا ملے گا، آپ جائیں۔ تو ہمیں تو اس نے انٹر بھی نہ ہونے دیا۔ پھر اس کے بعد ہم اس لائنس ڈین کے اندر کبھی داخل نہیں ہوئے۔ بہرحال کھانے کے بارے میں چند باتیں جو امید ہے کہ عورتوں کے لیے فائدہ مند ہوگی اگر وہ اس کو نوٹ کریں اور توجہ سے سنیں۔ ہم بات شروع کرتے ہیں کہ کسی سبزی کو چھیلنا، کاٹنا، چونکہ کھانے کی ابتدا عام طور پر یہاں سے ہوتی ہے۔ سبزیوں میں کچھ وٹامن ہوتے ہیں جو واٹر سولوبل ہوتے ہیں۔ اگر سبزی کو پہلے کاٹا جائے اور پھر دھویا جائے تو واٹر سولوبل وٹامن سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اصول یہ بنائیں کہ جب بھی سبزی آئے تو اس کو ایز اٹ از پہلے واش کریں، پھر اس کے بعد کاٹیں تاکہ واٹر سولوبل وٹامن ضائع نہ ہوں۔ پھر دوسری بات، کسی سبزی کو پیل کرنا ہے تو جتنا کم سے کم پیل کریں اتنا بہتر ہے، اس لیے کہ یہ وٹامن سبزی کی جو سکن ہوتی ہے اس کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ اگر زیادہ پیل کر دیں تو یہ وٹامن بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسری بات کہ اگر آپ پوٹیٹو اور ایگ پلانٹ کو کاٹیں تو ان کو آپ پانی کے اندر ڈال دیں، اس سے ان کی جو ڈسکلریشن ہے وہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ ویجیٹیبل کو پانی میں بوائل کریں تو اس پانی کو آپ تھرو نہ کریں، کیپ اٹ ٹو میک یور گریوی۔ تھرڈ پوائنٹ، ٹو اوائڈ براؤننگ آف ایپل، جب سیب کو کاٹا جائے
اور وہ کچھ دیر پڑا رہے تو براؤن ہو جاتا ہے. اگر آپ سیب کو کاٹیں اور کٹی ہوئی سائڈ کے اوپر آپ لیمن جوس تھوڑا سا لگا دیں تو پھر کتنی دیر بھی یہ پڑا رہے یہ براؤن نہیں ہوتا. جو عورتیں پھل کاٹ کے پیش کرتی ہیں ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے. دھنیا، پودینہ، کورینڈر سیڈ لیوز، ان کو ہمیشہ مسلم کلاتھ بیگ کے اندر ڈال کے پھر فریج کے اندر رکھیں. اس سے ان کے فریش رہنے کا ٹائم لمبا ہو جاتا ہے. ریموو دی اسٹیم آف گرین چلیز وائل اسٹورنگ. اگر سبز مرچوں کو سٹور کرنا ہو تو جو ان کی اسٹیم ہے اس کو توڑ دیا کریں. اٹ ول ہیلپ دیم ٹو اسٹے فریش فار لانگ. اگر آپ اونین کو پیل کر رہی ہیں تو اس کو پیل کر کے آپ سوک کر دیں واٹر کے اندر فار 10 منٹس. پھر اس کے بعد اس میں سے سلفر گیس نہیں نکلے گی اور آپ کو رونا نہیں پڑے گا. کیونکہ اکثر عورتیں جب پیاز کاٹتی ہیں تو آنکھوں سے بہت پانی نکلتا ہے جو ٹیریبل ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سوک کر دیں پانی کے اندر 10 منٹ کے لیے تو سلفر گیس خود بخود ختم ہو جاتی ہے. پھر اگر آپ اونین کو کاٹیں گی تو آپ کی آنکھوں سے پانی نہیں آئے گا. ویجیٹیبل کو کاٹنے کے لیے ہمیشہ چاپنگ بورڈ استعمال کریں کیونکہ اگر ماربل سلیب پر کاٹیں گی تو جو نائف ہے وہ بلنٹ ہو جائے گا. اگر کارن کے سیڈ یعنی کارن کے اگر مکئی کے دانے نکالنے ہیں آپ اس کے اوپر سے پہلے لیوز ہٹائیں، پھر اس کی بیس کو نیچے رکھیں، ٹپ کو اوپر رکھیں اور پھر نائف کی بیک سائڈ سے آپ اس کے اوپر سے اس کی جو دانے ہیں ان کو پیل آف کریں. سارے کے سارے بہت اچھے طریقے سے پیل آف ہو جائیں گے، مشکل بھی نہیں پیش آئے گی. جب آپ نے فروٹ اور ویجیٹیبل کو ریفریجریٹر میں رکھنا ہو تو کوشش کریں کہ ریپ اٹ ان نیوز پیپر بیفور یو ریفریجریٹ. اٹ ول کیپ دیم فریش فار لانگ. ایک اور بڑی نکتے کی بات کہ کئی مرتبہ ڈرائی فروٹس کو کاٹنا ہوتا ہے، چاپ کرنا ہوتا ہے اس کو سویٹ ڈش میں ڈالنے کے لیے، تو عورتوں کے لیے مشکل پیش آتی ہے. جب بھی آپ نے ڈرائی فروٹ کو چاپ کرنا ہو تو فریز اس کو کریں 1 گھنٹے کے لیے. فار 1 آور فریز دی ڈرائی فروٹ. پھر اس کے بعد جو آپ کا نائف ہے اس کو ہاٹ واٹر کے اندر کچھ دیر رکھیں تاکہ نائف ہاٹ ہو جائے. اب جب اس کو آپ کریں گی تو آپ دیکھیں گی اتنا آسانی کے ساتھ ڈرائی فروٹ کٹ ہو جائے گا کہ آپ کو حیرانی ہوگی. اگر آپ نے کوئی چیز فرائی کرنی ہے تو ہیٹ دی آئل تھورولی بیفور ایڈنگ ویجیٹیبل اور مسالہ جات. اگر آپ کے پین کے اندر مسالہ سٹک کر رہا ہے تو اٹ شوز کہ آئل کا جو مقدار ہے وہ تھوڑی ہے. اگر ہاٹ آئل کے اندر ½ ٹی اسپون بیکنگ سوڈا ڈال دیا جائے جب آپ پکوڑا بنا رہی ہیں تو اس سے پکوڑا نرم مگر اچھا بنتا ہے. اگر آپ کرنچی پکوڑا بنانا چاہتی ہیں تو ایگ وائٹ میکس پکوڑا کرنچی. ایگ وائٹ کو یوز کریں، اس سے آپ کے پکوڑے کرنچی بنیں گے. If you are making tikkis of potato, always make sure that potatoes are boiled well in advance and cool it before use. It will be better if you refrigerate it for a short time. It helps starch in potato to settle down. Puris can be rolled and placed between ویٹ مسلم کلاتھ. اگر آپ نے
پوری بنانی ہے تو اس کو آپ پہلے رول کر کے مسلم کلاتھ کے اندر رکھ دیں 1 گھنٹے کے لیے، اور پھر اس کو فرائی کریں، اس سے پوری اچھی بنتی ہے۔ ٹو میک پوری مور کرسپی ایڈ اے لٹل رائس فلاور ٹو ویٹ فلاور وائل، اس کو جب آپ گوندھ رہی ہیں تو گوندھتے ہوئے ویٹ فلاور کے اندر رائس فلاور ملا دیں، تو اس سے جو پوری ہے وہ بہت کرنچی بنتی ہے۔ Picoda will turn out crispier if a little of corn flour is added in the basin while preparing the batter۔ جب پکوڑے کے لیے بیسن تیار کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا کارن فلاور بھی ایڈ کر دیں تو اس سے پکوڑے خوب کرسپی بنتے ہیں۔ Heat a non-stick pan and add a little more butter than usual. Now beat the egg and stir well, even while frying with fork. This will make more air go inside your omelette to make it more light and fluffy. آملیٹ جتنا فلفی ہو اتنا اچھا لگتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایگ وائٹ کو جتنا زیادہ سٹر کریں گی، if you have got some machine it is best. More air inside, more fluffy the omelette. Sprinkle little salt in fry pan before adding meat to fry. It will not splatter all over. عورتیں جب گرم تیل کے اندر گوشت ڈالتی ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے قطرے اس طرح آئل کے نکلتے ہیں کہ ان کے ہاتھ جلتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فرائی پین کے اندر تھوڑا سا سالٹ نیچے ڈال دیا جائے بیس میں، پھر اس کے بعد اگر اس میں گوشت ڈالا جائے تو وہ سپلیٹر نہیں ہوتا، پھیلتا نہیں ہے۔ اگر آپ گریوی بنانا چاہتی ہیں تو فرائی دی مسالہ ان ریڈیوسڈ فلیم، ہلکی آگ کے اوپر آپ مسالہ کو تیار کریں so that it retains the color and taste. To retain color in gravy, always use ripe red tomatoes. Ripe red tomatoes استعمال کرنے سے گریوی کا کلر بہت اچھا بنتا ہے۔ اگر اس میں ٹمیٹو میں کوئی گرین پورشن آ جائے تو ڈسکارڈ اٹ۔ ایک بہت اہم نکتہ، while using ginger and garlic paste in curry, use garlic 60% and ginger 40%۔ یہ بہترین کمبینیشن ہے جو گریوی کے ذائقے کو بہت اچھا بنا دیتا ہے۔ اب کوکنگ کے اوپر تھوڑے ٹپس دیکھ لیجئے۔ ٹو میک 1 cup of دال ایڈ about 2 to 3 cup of water۔ اگر آپ کے پاس ہول پلسز ہیں تو ان کو اوور نائٹ پانی میں سوک کریں، اور اگر دوسری دال ہے تو 1 hour before cooking اس کو سوک کر دینا کافی ہوتا ہے۔ آلویز عورتیں جب گریوی تیار کرتی ہیں تو یہ دیکھتی ہیں کہ مہمان زیادہ ہیں تو اس کو کوانٹٹی کو بڑھاتی ہیں تو اس میں ٹھنڈا پانی ڈال دیتی ہیں، اس سے کھانے کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو آلویز ایڈ ہاٹ واٹر ٹو گریوی ٹو انہانس دی ٹیسٹ۔ ایڈ 1 tablespoon of hot oil to the dough۔ جب پیڑا بنائیں تو 1 tablespoon آئل کا اس میں ڈال دیں ٹو میک یور کلچا اینڈ کچوری۔ اگر آپ نے ڈیزرٹ بنانی ہے تو میک ڈیزرٹ ود فل کریم ملک ٹو گیٹ تھک کریمی ٹیکسچر۔ وین ایور یوگرٹ از ٹو بی ایڈیڈ ٹو مسالہ اٹ شوڈ بی بیٹن ویل۔ جتنا دہی کو زیادہ بیٹ کریں گی اور اس کو گریجولی ایڈ کریں گی اتنا مسالہ بہتر بنے گا۔
اگر آپ نے ملک کو بوائل کرنا ہے تو ملک میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں. اٹ ول اوائڈ اسٹیکنگ آن دی پین آن دی پاٹ. Add a teaspoon of hot oil to homemade pasta of اگر آپ نے گھر میں گارلک، جنجر اور گرین چلی کا پیسٹ بنانا ہے تو اس میں 1 ٹی اسپون ہاٹ آئل کی ڈال دیں اور ہلکا سا سالٹ بھی ڈال دیں. اس سے اس کا ٹیسٹ بھی برقرار رہے گا اور یہ پیسٹ زیادہ فریش رہے گا. گارلک، جنجر اور گرین چلی کا پیسٹ بنانے کے لیے آئل اس میں ڈال دیا جائے تو یہ پیسٹ پھر بہت فریش رہتا ہے. ایڈ فیو ڈراپس آف لیمن اینڈ اے ٹی اسپون آف آئل ٹو رائس. اگر آپ نے رائس کو بوائل کرنا ہے تو اس میں چند ڈراپ جو ہیں لیمن کے ڈال دیں اور ٹی اسپون آف آئل ڈال دیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر گرین دوسرے سے سیپریٹ ہوگا. وہ جو بالکل ہر دانہ دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے اور بالکل کھچڑی بن جاتی ہے وہ نہیں بنے گی، بلکہ ہر دانہ الگ رہے گا. یہ ایک بہت یوزفل ٹپ ہے. عورتیں کئی دفعہ نوڈل کو بوائل کرتی ہیں تو نوڈلز بھی ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں اور کھانے میں اچھی نہیں لگتی. So immediately after boiling noodles, put them in normal cold water to separate them. Potato soaked in salt water for 20 minutes will bake more easily. جب آپ کھانا بنانے لگیں تو take away stress by doing prior preparation, so you will be just like a star. The smaller the item, the higher the baking temperature. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹپ ہے. The smaller the item, the higher the baking temperature. چنانچہ چاکلیٹ کوکیز بنانی ہو تو 500 ڈگری فارنہائٹ پہ اس کو 4 منٹ کے لیے آپ تیار کریں. It will be a perfect result. ایک چیز جو عورتوں کو اکثر بادر کرتی ہے کہ اسپائسز اسٹور کرتی ہیں اور ان کے اندر سے اسمیل چلی جاتی ہے. تو اسٹور اسپائسز ان اے کول ڈارک پلیس, ناٹ ابو یور اسٹوو. لائٹ, ہیومیڈیٹی اینڈ ہیٹ, 3 چیزیں. لائٹ, ہیومیڈیٹی اینڈ ہیٹ, they cause herb and spices to lose their flavor. اگر آپ نے یخنی بنانی ہے تو always make stock in larger quantity and freeze it in small plastic bags or ice cube tray. جب آپ نے گیسٹ کے لیے کک کرنا ہو تو کبھی بھی ان نون ریسیپی کا تجربہ نہ کریں. تجربے کریں جب آپ نے خود کھانا ہو. جب آپ نے پاستا بنانا ہے تو جو بیگ کے اوپر, ڈبے کے اوپر انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں اس سے 1 منٹ اس کو لیس کک کریں. اینڈ کوک اٹ ریسٹ آف دی وے ان پین. اگر آپ نے گارلک کو کاٹا ہے تو رب یور ہینڈ ویگرسلی آن یور stainless steel sink before washing them. That will remove the odor. وہ جو ہاتھ سے اس کی بو آتی رہتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگر آپ if you need more oil in pan when sauteing, add it in the edge of the pan. اگر درمیان میں ڈالیں گی تو وہ اچھلے گا. When you deep fry, hold each piece of food below oil surface for 5 seconds. It will seal the exterior and stop it sticking with pot or other food. For rich creamy dressing to become healthy, substitute half
the mayonnaise with Greek style yogurt. جب آپ ہربس کو چاپ کر رہی ہیں, when chopping herbs, toss a little salt on cutting board. It will help the herbs from flying around. Spread mayonnaise from corner to corner, not only in middle. Every bite will be flavorful. Next point. Keep the spices simple and basic. بہت ساری عورتیں کئی سارے ادھر ادھر کے فارمولے یوز کرتی ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوتا. کھانا بنانے کے لیے جو بیسک سپائسز ہیں وہ لال مرچ, سبز مرچ, ہلدی, نمک, ادرک, زیرہ اور لہسن. ان چند چیزوں کے ہونے کے بعد پھر مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. کوشش کریں کہ اپنے کھانے کو انہی چیزوں سے, بیسک چیزوں سے کک کریں. Always season meat and fish evenly. Sprinkle salt and pepper as it is snowing. جب مچھلی پر نمک ڈالنا ہو تو اس کو اس طرح ڈالیں کہ جس طرح سنو ہو رہی ہوتی ہے. اس سے مچھلی کے اوپر نمک ایک جیسا گرتا ہے اور کھانے میں وہ اچھی لگتی ہے. جب آپ بیک کر رہی ہیں تو دی بیسٹ ریزلٹ, ٹو گیٹ بیسٹ ریزلٹ, بٹر اینڈ ایگ ایٹ روم ٹیمپریچر اوور نائٹ. آپ بٹر اور ایگ کو ساری رات کے لیے روم ٹیمپریچر کے اوپر چھوڑ دیں اگر آپ نے ان کو بیکنگ میں استعمال کرنا ہے. اگر آپ نے کھانا کوک کرنا ہے تو ٹیک ٹائم ٹو ایکچولی ریڈ دی ریسیپی بیفور یو بگن. Organize yourself, make list of process and cross out. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کھانوں کی جو ریسیپیز ہیں they are only guidelines, not the Bible. Keep changing similar ingredients if you do not like. Slow roasted whole beef roast can be used in several dishes throughout the week. سینڈوچ میں استعمال ہو سکتا ہے, پاستا میں استعمال ہو سکتا ہے, سالن میں استعمال ہو سکتا ہے. تو جب اس کو بنانا ہو تو اس کو پھر زیادہ مقدار میں بنا لیں. For raw onion, make sure you rinse dried onion under cold running water, then blot dry. This will rid them of sulfur gas that ruins fresh salsa. Don't use oil in water when boiling pasta. It will keep the sauce from sticking to the cooked pasta. ساس پھر اس کے ساتھ سٹک نہیں کرتی. فار سیفٹی پٹ اے کور آن نائف بفور پٹنگ اٹ ان دی ڈرائر. اگر آپ نے ایک نائف کو رکھنا ہے ڈرائر میں تو اس کے شارپ ایج کے اوپر کور ضرور چڑھائیں تاکہ بچے اس سے ہرٹ نہ ہو جائیں. وین یو آر گوئنگ ٹو ساٹ گارلک, slice it rather than making paste. It is less likely to burn. گارلک کو آپ سلائس کریں, اس کا پیسٹ نہ بنائیں, اس سے وہ برن نہیں ہوگی. When you are browning meat, you should blot the surface dry with paper towel so that meat does not release moisture when it hits the hot oil. Too much moisture makes the meat steam instead of بھوننے کی بجائے اس کی سٹیم بن جاتی ہے. A cast iron pan is a valuable kitchen alloy. It offers an even cooking surface
and is very easy to clean. اگر آپ نے گارلک کو پروسیس کرنا ہے تو اس کو ایک پلاسٹک بیگ کے اندر ڈال کے آپ اس کو اچھی طرح سمیش کر لیں with the back of the knife. That way your cutting board and knife will not smell. یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ اگر آپ نے گارلک کے ساتھ کام کرنا ہے تو اس کو بورڈ پہ کاٹنے کی بجائے پہلے پلاسٹک بیگ میں ڈال کے اس کو سمیش کر لیں with the back of the knife. اس طرح آپ کے بورڈ اور آپ کے نائف کے اندر گارلک کی اسمیل نہیں آئے گی. Invest in a bottle of high quality oil, olive oil. اپنے کچن میں ہائی کوالٹی اولیو آئل ضرور رکھیں. Just a small drizzle can bring out flavor in any dish. Always use sharp knife. It is safer and makes work easy. اگر آپ نے ویجیٹیبل کو بوائل کرنا ہے تو پلنج ویجیٹیبل ان آئس واٹر. بہت ٹھنڈے پانی کے اندر بوائل کرنے کے بعد ان کو اگر ڈال دیں تو ویجیٹیبل کا کلر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا اور وہ ڈش کے اندر بہت اچھی لگتی ہیں. Invest in parchment paper for lining pan. It makes all your bakes good and super easy to remove. جب آپ پاستا کو ڈرین کریں while it is hot, grate some fresh cheese on top before tossing it with sauce. Sauce will easily stick. Don't overcrowd the pan when sauteing. It will make your food steam instead. When you roast a whole chicken, جب آپ whole chicken کو تیار کر رہی ہیں تو جو بریسٹ ہوتی ہے وہ جلدی بن جاتی ہے اور جو چکن کی لیگ ہوتی ہے وہ دیر سے کوک ہوتی ہے. آپ دونوں کو اکٹھا تیار کریں مگر بریسٹ کو آپ چند منٹ پہلے نکال لیں اور لیگز کو چند منٹ اور کوک کرتی رہیں تاکہ دونوں اچھی طرح کوک ہو جائیں. لیگز ٹیک لانگر ٹو کوک. جب فروٹ اپنے پیک سیزن پہ ہو تو اس وقت اس کو زیادہ مقدار میں خرید لیں and freeze it in air-tight containers, so use it all the year round. Fresh basil, تلسی کے پتے, keep fresh at room temperature with stems in water. اگر آپ اس کو اس طرح سے رکھیں کہ اس کی stem گلاس میں پانی کے اندر ہوں تو وہ کئی دن تک فریش رہتی ہیں. جب بھی آپ کھانا پکائیں تو ٹیسٹ بیفور سرونگ دی گیسٹس. کوکنگ کالی فلاور, ایڈ اے بٹ آف ملک ٹو واٹر ود سالٹ ٹو کیپ دی کالی فلاور برائٹ وائٹ. جب اس کو آپ کوک کر لیں تو شاک اٹ ان کولڈ واٹر ٹو اسٹاپ دی کوکنگ. کوکنگ کو بند کرنا ہے تو اس کو صرف اوون سے نہ اتاریں بلکہ اس کو پانی کے اندر نیچے پانی کے اندر ڈال کے پین کو اس کو یکدم ٹھنڈا کر دیں. اس سے اس کا کلر اور ٹیسٹ اچھا رہے گا. When making mashed potato, after you drain the potato, return them to the hot pan, cover tightly and steam for 5 minutes. This allows the potato to dry out so they will mash to beautiful texture and soak up cream and butter easily.
When you grill, pull your steaks from fridge 1 hour ahead of time تاکہ وہ ڈیفراسٹ ہو جائیں. Always measure while baking. بہت ساری عورتیں بیکنگ کے اندر ایسٹیمیٹ کرتی ہیں. Never estimate. Always measure while baking. When using fresh herbs, add whole stem to salad and sandwiches. ہربز کو استعمال کرنا ہے تو ان کی جو سٹیم ہے اس کو آپ سیلڈ میں اور سینڈوچز میں استعمال کر سکتی ہیں. and the leaves should be used for gravy. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی فش اچھی بن گئی ہے یا نہیں بنی, یوز اے کیک ٹیسٹر to test the downiness of fish, meat and vegetable. Serve the cake at room temperature. Don't pre-slice cake with more than 20 minutes in advance. اگر آپ نے کیک کو سرو کرنا ہے تو 20 منٹ کے اندر اس کو کھایا جائے تو پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے. اگر زیادہ دیر لگے گی تو don't slice it. Just keep it in before your guests so they will slice themselves. It dries out too quickly. بعض مرتبہ عورتوں نے لیمن جوس لینا ہوتا ہے اور وہ لیمن سے جوس بہت کم نکلتا ہے. زیادہ جوس نکالنے کا طریقہ, to optimize the juice you get from lemon, roll it hard under your palm for 1 minute or microwave it for 10 seconds before juicing. You will get the maximum juice of the lemon. To make a perfect vegetable soup, start with dried carrot, onion, pepper and tomato sauteed in oil or butter before you add any liquid. It brings out taste and caramelize the sugar. Do all your cutting of vegetable and meat and make your sausage before you start cooking. Clean as you go. It really helps. جب آپ کھانا بنا رہی ہیں تو کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیبل ٹاپ کو جو کچن کا ہے اس کو ساتھ ساتھ صاف بھی کرتی رہیں, اس سے جگہ زیادہ صاف رہتی ہے. Always buy the freshest garlic you can buy. The fresher garlic is, the sweeter it will be. جتنا گارلک فریش ہوگی اتنا وہ سویٹ ہوگی, bitter ٹیسٹ نہیں ہوگا. The best garlic has firm texture tissues like skin and should not be sprouted. If you find green sprouts coming out, discard shoots only because they are always bitter. Keep flavored ginger near the stove. جو آپ کا چولہا ہے فلیورڈ جنجر اس کے قریب رکھیں, so you won't always reach for the salt. Acid enhances flavor. اگر کھانے کے اندر جنجر ڈال دیا جائے تو نمک کا ٹیسٹ ملتا ہے, تو بلڈ پریشر والوں کو سالٹ یوز کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. Fry egg the Spanish way. Get it good quantity of hot olive oil before you add the egg. Heat the spatula in oil first. Egg will not stick to it. Prolong the lifespan of greens by wrapping them loosely in a damp paper towel and placing it in a
ریسیلیبل بیگ, اٹ ول ایڈ 4 days آف لائف, 4 دن ان کی فریشنس کی لائف بڑھ جائے گی. اگر آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا آپ کا تیل اتنا گرم ہے کہ اب اس میں فرائنگ ہو سکے, تو ایک ووڈن سپون آپ آئل کے اندر ڈالیں. اگر اس ووڈن سپون کے گرد ببل بن رہے ہیں تو اٹس ریئلی ہاٹ, اور اگر ببل نہیں بن رہے تو یہ ٹھنڈا ہے ابھی. یہ بہت اچھا ٹرک ہے. جب آپ نے کھانا بنانا ہو تو جو آئل کی کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے. کوکنگ سے پہلے آپ آئل کو اسمیل کیا کریں اور اس کو ٹیسٹ بھی کیا کریں. جو آئل کوکنگ سے پہلے اچھا ٹیسٹ نہیں رکھتا اور اچھی اسمیل نہیں رکھتا, وہ کوکنگ کے بعد فوڈ کو بھی خراب کرے گا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو تیل استعمال کرنا ہے اس کو انگلی ڈال کے ٹیسٹ بھی کریں اور اسمیل بھی کریں. اس کی اسمیل بھی اچھی ہونی چاہیے, ٹیسٹ بھی اچھا ہونا چاہیے. دین اٹ ول میک اے گڈ فوڈ. کھانے کے لیے cook more often, don't study, just cook. جب آپ پین کے اندر کھانا ڈال چکی, اب اس پین کو اس طرح سے موو کر دیں کہ جو اس کا ہینڈل ہو وہ آپ کی طرف نہ رہے. چونکہ اکثر جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, عورتیں تیزی سے آگے پیچھے چلتی ہیں اور ہینڈل سے ان کے ہاتھ ٹکراتے ہیں, یا تو کھانا گر جاتا ہے یا پھر کام خراب ہوتا ہے. اگر آپ نے بڑی تعداد میں سیلڈ کو تیار کرنا ہے تو اس کے اوپر ڈریسنگ نہ ڈالیں. ڈریسنگ کو آپ سائڈ پہ رکھیں اور لیٹ دی گیسٹ پٹ دی ڈریسنگ دیم سیلوز. فار کرسپی فش اسکن, ریسٹ دی فش آن پیپر ٹاول, اسکن side down to absorb moisture. Then fry the skin in butter, تو یہ کرسپی بن جائے گی. الحمدللہ. Caramelize onion very quickly in a dry non-stick pan on mid-light heat. اگر آپ نے اونین کو براؤن کرنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اونین زیادہ ڈارک ہو جائیں گے تو آپ کا کھانا کبھی بھی اچھا ٹیسٹ والا نہیں بنے گا. اگر آپ نے ان کو بلیک کر بیٹھی ہیں تو اس کو ڈسکارڈ کر دیں. دوبارہ پھر نئے اونین ڈال کے ہلکی آگ کے اوپر اس کو براؤن کریں. جب براؤن اونین ہوں گے تو یہ ٹیسٹ اور کلر بھی بہت اچھا ہوگا فوڈ کا. یہ ایک یارڈ سٹک ہے جس سے کہ آپ کو اپنے کھانے کے ٹیسٹ کا اور کلر کا شروع سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے. بہت ساری عورتیں اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتی, یہ چیز بہت اہم ہے. When you cook your pasta, remove 1/3 of water before draining. When you add the sauce to pasta, add a little of this water to sauce. Starch in it will add body and a kind of creaminess. This makes the difference. جب آپ گوشت خرید رہی ہیں تو بچر سے ضرور پوچھیں کہ یہ فریش ہے یا نہیں. آپ گوشت کو سمیل کریں, سمیل کرنے سے گوشت کی فریشنس کا پتہ چل جاتا ہے. آلویز اسٹارٹ وتھ اسموکنگ ہاٹ پین. اگر آپ چلیز کی ہیٹ کو کم کرنا چاہتی ہیں کہ بہت مرچیں نہ ہوں تو ان کے سیڈ کو آپ ریموو کر دیں. ریزلٹ ول بی لیس ہیٹ بٹ مور فلیور. کھانا بناتے ہوئے
ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو عورت کھانا تیار کر رہی ہے اگر وہ اس میں پانی مکس کرنا چاہتی ہے اور وہ اس میں ایک گھونٹ پانی اس لیے زیادہ ڈال دیتی ہے کہ اگر مہمان آ گئے تو ان کو یہ کھانا پورا ہو جائے گا، مہمان نہ بھی آیا کوکنگ کرنے والی عورت کو مہمان کے کھانے بنانے کا ثواب مل جائے گا۔ تو کوکنگ میں ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے صرف گھر کے 4 بندوں کے لیے کھانا نہیں بنانا، بلکہ تھوڑا سا پانی اس میں زیادہ ایڈ کر کے مہمان کی نیت بھی کرنی ہے۔ نیت مہمان کی کریں اور مزے خود اڑائیں۔ ایک اور بات کہ کھانا تیار کرتے ہوئے عورتوں کو آگ سے واسطہ پڑتا ہے، تو کوشش یہ کیا کریں کہ جہنم کی آگ کو بھی یاد رکھیں کہ اگر دنیا کی آگ گوشت کو جلا دیتی ہے اور اس طرح چیزوں کو بوائل کر دیتی ہے اور چیزوں کو اس طرح بھون دیتی ہے، تو قیامت کے دن جہنم کی آگ ہمارے جسم کو کس طرح سے بھونے گی۔ کھانا بناتے ہوئے ایک بات کا بہت خیال رکھیں کہ اس دوران آپ یا تو کلمہ پڑھیں یا قرآن پاک پڑھیں۔ صحابیات کھانا بناتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ نے تنور پہ روٹیاں لگوائیں اور جب اٹھنے لگی تو کہنے لگیں، لے بہن میری تو روٹیاں بھی پک گئیں اور میرے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ تو روٹی پکانے کے دوران گویا 3 پارے وہ تلاوت کر لیتی تھیں۔ جتنا آپ کوکنگ کے دوران ذکر کریں گی اتنا یہ کھانا گھر کے لوگوں کے پیٹ میں جائے گا اور ان کے دلوں میں نور آنے کا سبب بنے گا۔ آپ کی اولاد خود بخود نیک بنے گی۔ بعض عورتیں اولاد کی نافرمانی کے شکوے تو کرتی ہیں، اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ ہم نے کھانا بناتے ہوئے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ بغیر ذکر کے کھانا بنے گا تو وہ ظلمت پیدا کرے گا، ذکر کے ساتھ کھانا بنے گا تو وہ دل میں نور پیدا کرے گا۔ اس لیے نمازی بندے کے بنا ہوا کھانا نور والا ہوتا ہے، بے نمازی کا بنا ہوا کھانا بے نور ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ بے نمازی عورت کا بنا ہوا کھانا ہی نہیں کھاتے تھے کہ یہ دل میں ظلمت پیدا کرتا ہے، اور اگر ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا جاتا تھا تو وہ کھانے کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ یہ نمازی عورت کا بنا ہوا ہے یا بے نمازی عورت کا بنا ہوا ہے۔ وہ فرماتے تھے مجھے کھانے کا نور بتا دیتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے۔ تو اس لیے باوضو ہو کے ذکر کے ساتھ کھانا بنانا یہ گھر والوں کے لیے نیکی کا سبب بنتا ہے۔ ایک اور بات، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پر تشریف لے گئے، بہت سارے صحابہ تھے۔ اب ان میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے ذمے کھانے پکانے کی خدمت لگ گئی، تو باقی صحابہ تو نمازیں پڑھتے، تلاوت کرتے اور خوب عبادت میں لگے رہتے، لیکن جو خدمت کی جماعت کے لوگ تھے وہ صرف خدمت میں ہی لگے رہتے، کھانے پکانے میں۔ جب چند دن کا قیام ختم ہوا اور واپس آنے لگے تو خدمت کی جماعت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بھائی تو خوب ذکر، عبادت، تلاوت کے اندر مشغول رہے اور انہوں نے تو ان دنوں میں اللہ کو خوب راضی کیا عبادت کے ذریعے سے، اور ہم تو بس آگ جلاتے تھے اور کھانا بناتے تھے اور ان لوگوں کو سرو کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سارے لوگوں کو جتنا ثواب ملا جو خدمت کی جماعت میں کام کرنے والے ہیں، ان میں سے ہر ایک بندے کو اتنا ثواب ملے گا۔ تو آپ گھر میں جو کھانا بناتی ہیں تو آپ کے گھر کے جتنے لوگ بھی نیکی کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس لیے کھانا بنانے کو ایک اعزاز سمجھیں، اپنے لیے ایک سعادت سمجھیں کہ میرا بنا ہوا کھانا یہ لوگ کھائیں گے اور ان کی نمازوں کا، تلاوتوں کا، نیکی کا ثواب ہمیں ملے گا۔ عورت کے اوپر اللہ نے کتنی رحمت کر دی ہے کہ تھوڑی دیر کھانا بنائے اور پھر مردوں کے اتنی عبادتوں کا ثواب گھر بیٹھے اس کو مل جائے۔ کھانا ایک ہنر ہے، ہر عورت کو کھانا اچھا بنانا آنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ہنر والے بندے کو بے ہنر بندے کی نسبت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔
تو اگر ہنر والا مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے تو جس عورت کو بہتر کوکنگ آتی ہوگی وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوگی بنسبت اس عورت کے جس کو کوکنگ آتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک فن ہے، یہ ایک ہنر ہے۔ جس عورت کو آتا ہو وہ مہمان نوازی اچھے طریقے سے کر سکتی ہے۔ چنانچہ کھانا اپنے شوق سے بنائیں، ذکر کے ساتھ بنائیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ہم دنیا میں کھانوں کے محتاج ہیں ہم آخرت میں بھی محتاج ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں دنیا میں یہ نعمتیں دی ہیں اپنے وقت پہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے اور اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، اے اللہ جمعے کا مبارک گھر ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، اے اللہ اس مبارک گھڑی میں ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ اس مبارک گھڑی میں ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ تیرے محتاج بندے ہیں، اللہ تیرے فقیر ہیں، تیرے در کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مالک سخی مالک، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے وہ اس سے نفرت نہیں کرتی، اللہ اسے دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، اے اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ آپ بھی نفرت نہ فرمائیں، میرے مالک دھو دیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے، فضیل بن ایاز جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے، بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اے اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے
میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے کو آ رہی ہیں، میرے مالک اس رمضان میں ہماری کامل مغفرت فرما، اللہ کامل مغفرت فرما، اے اللہ ان ایام میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک گھنے درخت کے سائے کے نیچے کھڑے ہیں، اے اللہ رمضان کے بعد ہم کمزوروں کا کیا ہوگا، اے اللہ رمضان کے بعد ہم بے کسوں کا کیا ہوگا، اے اللہ ہمیں پھر سے گناہوں کی نحوست میں جانے سے محفوظ فرما، اللہ پھر سے گناہوں کے دلدل میں پھنسنے سے محفوظ فرما، اے اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارے دلوں کے لیے بدلنے کا سبب بنا، اللہ اس رمضان المبارک کو ہمیں اپنے قرب کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس رمضان کو اپنی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما، میرے مالک نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرتا، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں اللہ رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، اے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ جو صحت کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اور اے اللہ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آپ ناراض ہیں، میرے مالک اس پریشانی کو بھی دور فرما، اللہ اس پریشانی کو بھی دور فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اے اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک تیری بندیاں تیرے در پہ چل کے آئی بیٹھی ہیں، اے اللہ دنیا داروں نے تو دیکھا کہ عورتیں چل کے آ جاتی ہیں قتل کے مقدمے تک معاف کر دیتے ہیں، اے اللہ آج تیری بندیاں تیرے در پہ چل کے آئی ہیں، اے اللہ آپ بھی ہم سب کو معاف کر دیجئے، اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما، اے اللہ ان کی مبارک تعلیمات سے پورے عالم کو روشن فرما، میرے مالک ہماری طرف سے انہیں بہترین اجر و بدلہ عطا فرما، میرے مالک ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔